نہیں ہے. اگر اللہ میرا دشمن ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں؟ کون حق دلائے گا؟ کیا کافروں کے مرد، کافروں کی عورتیں، کہ کافر یا منافق مجھ کو میرا حق دلائیں گے؟ اگر دلا سکتے تو عورتوں کا یہ حال نہ ہو رہا ہوتا، یہ مولیسٹیشن، یہ ایکسپلائٹیشن، یہ ہراسمنٹ ان کا نہ ہو رہا ہوتا. قرآن نے حق دے دیا، الحمدللہ، ہم خوش ہو جائیں اس کے اوپر. بات ساری ٹرسٹ کی ہے. جہاں تک گواہی کی بات ہے، ہر معاملے میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے. رضاعت ہو، ولادت ہو اور نسب ہو، اس میں صرف عورتوں کی گواہی کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح لیان انشاءاللہ آگے ہم سورہ نور میں پڑھیں گے، وہاں ایک عورت ایک مرد کی گواہی بالکل برابر کی ہے. تو بالکل اپولوجیٹک مت ہوں، بالکل امبیرس نہ ہوں. دراصل ایشو ہمارے اپنے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر ایشو نہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز شاید بہت فائدہ مند ہوگی اگر ہم اس کو چینج کر دیں. یہی سوچ کے شاید پاکستان میں، انڈیا میں رواج ہو گیا تھا کہ بیٹیوں کو جہیز دیں گے تو ہماری بیٹیاں بہت عزت سے سسرالوں میں رہیں گی. آج اسی جہیز نے لڑکیوں کو جلانے کا ایک سسٹم شروع کر دیا ہے، برائڈ برننگ. ہماری بیٹیاں جہیزوں کی ہاسٹیج بن کے رہ گئی ہیں. کوئی فائدہ نہیں دیا اس جہیز نے. ہم نے اپنی مرضی سسٹم بنایا تھا، اللہ نے مہر کا سسٹم بنایا. مہر دو، یہ زیادہ بہتر ہے. وہ مہر تو رہ گیا سارا ایک طرف، اور ہم نے اپنا ایک اور نظام بنایا اور ہم اس نظام کی چوٹ کھا رہے ہیں. آج تبدیلیاں ہم نہیں کر سکتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آگے مزید کچھ قرضی کی بات کی جا رہی ہے. ترجمہ ہے، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض یعنی مورگیج پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپانا. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرض ادا کر دینا چاہیے. مقروض موت سے ہم پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جب میں مروں کسی کا قرض میرے ذمے نہ ہو. شہید تک کے بارے میں ہمیں حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے اگر اس پر قرض نہ ہو. اب خاتمہ سورت کی آیات آ رہی ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا. دل کے خیالات پر پکڑ ہے جی. اگر شرک ہے، اگر نفاق ہے، اگر بدگمانی ہے اللہ رسول کے خلاف، اگر دین پر شرمندگی ہے، یہ چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں. اللہ چاہے گا تو حساب لے لے گا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. ان کی بہت فضیلت آتی ہے. آپ ان کو رات کو سونے سے پہلے بھی چاہیں تو پڑھ لیا کریں. مغرب کی نماز میں پڑھ لیں، عشاء کی نماز میں پڑھ لیں. یہ بھی ہم کو بات ملتی ہے روایات میں، احادیث میں، کہ ان آیات کو پڑھ کر کوئی اگر دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا. قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. ان کا قول یہ ہے ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور کیا کیا؟ اطاعنا، ہم نے اطاعت کی. ہم کیا، کیوں، کیسے، وائی، واٹ، ویئر ہم نہیں بہت زیادہ مین میخ کریں گے. ہم بال کی کھال نہیں نکالیں گے. ہم اطاعت کریں گے انشاءاللہ. ارادہ تو کریں. غفرانک، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ جانتا ہے تمہاری جینز میں تم نے کیا انہیریٹ کیا. اللہ جانتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا تھے. اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا کیپیسٹی تھی، تم کیا کر سکتے تھے. اللہ اسی طرح تمہارا حساب لے گا. پرابلم یہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ایمان والو دعا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں اللہ ان پہ تو گرفت نہ کر۔ اللہ جو لا علمی میں ہو گیا، یا اللہ جو جذباتی پن میں ہو گیا، اللہ جو جلد بازی میں ہو گیا، اللہ اس کے برے اثرات ہماری زندگی دنیاوی اور آخرت کی زندگی پر نہ پڑیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل کو سخت شریعت دی تھی، اللہ ہمیں سخت شریعت نہ دے۔ اور واقعی اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں آسان شریعت دی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، وہ بوجھ ہم پر جو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، وہ بوجھ ہم پر مت رکھ۔ تو جب ہم اللہ کا غصہ، اللہ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کر کے اس کے غضب اور غصے کی آگ کیوں بھڑکاتے ہیں؟ واعف عنا، اللہ ہمارے ساتھ نرمی سے کام لے۔ واغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اللہ تو ہم پر رحم فرما، اللہ اگر تو ہی نہ بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، اللہ تو ہی ہم کو شکوک اور شبہات اور کنٹروورسیز کے جال سے نکال کر اللہ حق اور ہدایت کے کھلی صاف شاہراہ پر لیا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران، آل عمران خاندان کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے فضائل ہم کو احادیث میں ملتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کرے جتنی ہم یہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں ہم سب ہدایت اور عمل کی نیت سے سن رہی ہوں، تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ان کے ہوں گی جیسے دو بادل، یا ایسے جیسے دو کالے سائبان جس میں روشنی چمکتی ہو، یا قطار باندھی ہوئی چڑیوں کی دو ٹکڑیوں کی طرح۔ ہم کسی وی آئی پی کو دیکھتے ہیں، آگے چمکتی ہوئی مرسیڈیز جا رہی ہوتی ہے، ہمارے دل ہلتے تو ہیں تھوڑے بہت، تو وہ دیکھیں یہ دو آگے آگے آئیں گی بچانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، اور وہ دونوں اپنے صاحب یعنی پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کریں گی، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو ان کی سفارش بھی قبول ہوگی، روزے کی سفارش قبول ہوگی، قرآن کی سفارش قبول ہوگی۔ تو رات کا قیام اور دن کا سیام یہ رمضان کی عبادت، اور یہ دونوں انشاءاللہ تعالیٰ سفارش کریں گے۔ اور قرآن کے لیے تو آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے دوستی کریں، فائدہ اٹھائیں، فرما برداری کریں، تاکہ یہ اس وقت ہمارے کام آئے جب ہمیں اس کی ضرورت ہو انشاءاللہ۔ الف لام میم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ آل عمران جب الحمدللہ شروع ہو رہی ہے، اس میں شریعت کا کوئی حکم ہم کو نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ میں تو شریعت کے بہت سے احکامات تھے، یہاں شریعت کے احکامات نہیں ہیں، دعائیں بہت ساری ملیں گی، اور اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور اسلام واحد دین ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اس کی بات کی جائے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا جائے گا۔ کیا کرو بتایا جائے گا، یہ بھی بتایا جائے گا کیا مت کرو، بتایا جائے گا غیر مسلموں کے نقش قدم پر تم مت چلنا، اور اس سورت کے آخر میں احد پر تبصرہ آئے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا۔ ہدایت کے لیے جب تک قوموں نے کتاب کو تھامے رکھا سرخرو رہیں، جب ہدایت کا ناطہ توڑ دیا تو اللہ نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔
بعض کو اللہ نے دنیا ہی میں ان کے اعمال کا اجر دے دیا، دنیا ہی کی کامیابیاں، دنیا ہی کی رونقیں. اس کا ذکر بھی سورت کے آخر میں ہم کو ملے گا کہ دو طرح سے اللہ کی سزا ملتی ہے. یا دنیا چھین لی جاتی ہے، بعض دفعہ سزا کے طور پہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، یا ایک سزا کی سخت تر شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے پوری پوری قوموں کے اوپر کہ یہاں سمیٹ لو جو تمہیں سمیٹنا ہے، آخرت میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. اور ہدایت کے لیے پڑھنا ہی مشکل کام ہے، ورنہ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، دلہن کے اوپر سے سر پر سے گزارنے کے لیے، یا گھر سے بھوت پریت بھگانے کے لیے پڑھنے کو تو مشرکین عرب بھی تیار ہو جاتے، ہدایت کے لیے پڑھنے کو تیار نہ تھے. ہمیں دیکھنا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو، ہم کیوں تھامنا چاہتے ہیں اس کو. اللہ کرے کہ ہم ہدایت کے لیے اس کو تھامنا چاہتے ہوں. تو فرمایا کہ پہلے بھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے یہ کسوٹی یعنی قرآن اتار دیا. اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا. دیکھیے تقویٰ کیا ہے، اللہ کی حدود توڑنے سے ڈرے انسان، اللہ پکڑ لے گا، اللہ دے گا سزا، اور یہ بڑا مبارک ڈر ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. محکمات جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سمجھا تھا، عمل کیا تھا، تو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. متشابہات الف لام میم، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم پتا کر کے آئیں کہ نہیں آئیں. تم کو نہیں پتا الف لام میم کا مطلب چلو جہنم میں، یہ نہیں ہوگا. اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، یہ تمام متشابہات ہیں. تو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ایک اور جو آج کے دور کا ایشو بن گیا ہے، بیکاز ہم مغلوب ہیں نا، اسلام مغلوب ہے آج، اور کفر غالب ہے، اور کفر کامیاب بھی ہے. ساری طاقت، سارا پاور اس کے پاس ہے، ملٹری پاور اس کے پاس ہے، پولیٹیکل مائٹ اس کے پاس ہے، اور علم کے میدان میں وہ آگے ہیں، اخلاق کے میدان میں ہم سے آگے ہیں، ہیومن رائٹس دینے میں وہ ہم مسلمانوں سے آگے ہیں، اور ہم ہیں مغلوب. اب بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کر کے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کے محکمات کو متشابہات بنانے کے چکر میں پڑ جائیں. کہہ دیں او حجاب اٹس اے کنٹروورشل ایشو، او الکوہل دیٹس اے کنٹروورشل ایشو، او انٹرسٹ یہ تو بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. اور جب محکمات کے بارے میں ہم شک کرنے لگتے ہیں پھر نکلتے ہیں فتویٰ شاپنگ کرنے کے لیے. اس نے کیا فتویٰ دیا، اس نے کیا فتویٰ دیا. اللہ سے سب سے پہلے مانگیں، فتویٰ شاپنگ پر نکلنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں دھوکہ نہ کھاؤں. تو متشابہات ہیں اس کے اندر. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ان پر ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اللہ ہم کو اس طرح راسخون فی العلم بنا دے، علم پختہ ہو جائے. علم پختہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے کچا ہوتا ہے، اس کے بعد گرو کرتا ہے، کنڈیوسو انوائرمنٹ اس کو ملے، اور شوق سے ہم اس کی آبیاری کریں اور اپنے علم میں ہم اضافہ کرتے رہیں، اپنی نالج کو اپ ڈیٹ اور ریفریش کرتے رہیں، تو پھر یہ ننھا سا علم کا پودا تناور درخت بن جاتا ہے. ٹائم لگتا ہے، پیشنس چاہیے، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن چاہیے، اور مائنڈ سیٹ چاہیے. اس کے لیے دعا کریں اللہ مجھ کو علم کا شوق دے دے، پھر آپ دیکھیں کتنا مزہ آپ کو زندگی میں آئے گا انشاءاللہ. ان کے دل ٹھکے ہوتے ہیں، بالکل اپولوجیٹک نہیں، پراؤڈ مسلم، سر اٹھا کر کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم الحمدللہ. کل من عند ربنا، کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے. اور سچ یہ ہے کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا فرما،
تو ہی حقیقی فیاض ہے پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اسٹیڈ فاسٹ کر دے۔ اور یہ علم جو ہے یہ دین کو پختہ کر دیتا ہے، دل میں جڑ جم جاتی ہے دین کی۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا لن یغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، اور حق یہ ہے اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دیجئے قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو یعنی بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے بڑا سبق اس میں پوشیدہ ہے۔ پھر بات کس کی آ رہی ہے؟ کوالٹی، کس کوالٹی کے ہے؟ تم مومن ہو۔ ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ آج آ جائیں، ایک علی رضی اللہ عنہ آج آ جائیں، ان کا ایمان تولا جائے، اور دوسرے پلڑے میں ہم سب مسلمان 1.3 بلین کا ایمان ڈالا جائے، یقیناً ان کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ہم تو آدھے اندر آدھے باہر ہیں، ابھی تو ہم اپنی ہی زندگیوں میں سٹرگل کر رہے ہیں، ابھی تو اپنے گھروں ہی کی مخالفت اور بدگمانیوں کو ٹھنڈا کرنے میں وقت لگا رہے ہیں، ابھی دنیا کا میدان تو سر کرنا باقی ہے، لیکن ابتدا بہرحال گھروں ہی سے ہوگی۔ گھروں کو اسلامائز کیجئے، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ دیکھیے کیا کہا گیا؟ زینا، سجا دی گئی، یہ نہیں کہا کہ تم نے طلب کر لیا۔ یہ چیزیں ہم سب کو اچھی لگتی ہیں، ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اچھی ہمیں لگتی ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے اور بڑی حکمتیں ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے حسل بسل ہے دنیا کے اندر، اور انہی چیزوں میں امتحان بھی ہے کہ تم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو۔ شریعت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، شریعت ہم کو ان تمام چیزوں سے روکنے نہیں آئی، شریعت آئی ہے حدود قائم کرنے کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو تاکہ یہ تمہارے لیے پازیٹیو رہیں، تمہارے لیے فائدے مند رہیں، تاکہ تم ایکسیس میں نہ پڑ جاؤ، کہیں ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نقصان اپنے آپ کو نہ پہنچا لو۔ لمٹس سیٹ کرنے کے لیے شریعت آئی ہے، دراصل ان چیزوں کو حرام کرنے نہیں آئی، اور انہی چیزوں سے جنت کی پہچان ہے، اور انہی چیزوں میں جیسے ہم نے بات کی ابھی امتحان ہے۔ اگر بھوک ہی نہیں لگتی تو روزے کا کیا اجر؟ اگر پیسے سے محبت ہی نہیں ہے تو خرچ کرنے کا کیا اجر؟ اگر نفس گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتا تو گناہوں سے بچنے کا کیا اجر؟ تو اللہ نے امتحان بھی ہمارا لیا ہے۔ جو کچھ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ واللہ، اور اللہ کے پاس عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، اور پاکیزہ جوڑے ان کے رفیق ہوں گے۔ بیویاں ترجمہ ہوتا ہے بہت خوبصورت بیویاں۔ دنیا میں کسی شخص پہ بڑا رش کیا جاتا ہے کہ واو ٹروفی وائف، اتنی خوبصورت بیوی، عورتیں کہیں واہ میرے لیے کیا؟ تو کیا آپ کو جو اللہ ساتھی دے گا اس میں بھی کیا کیا ہوگا؟ بیوٹی ہوگی، برینز ہوں گے، برونز ہوں گے، سبھی ہوگا، فکر کیوں کرتی ہیں؟ پہلے پہنچنے کی فکر کریں۔
اللہ کا کام اللہ پر چھوڑیں. ہم وہاں پہنچنے کی فکر کریں, اللہ کا رشتہ طے کر دے گا. جب ماں باپ اتنی فکر کرتے ہیں تو اللہ فکر نہ کرے گا. سب بیاہے جائیں گے, کوئی سنگل نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جنت خالی مردوں کے لیے نہیں ہے, آگے ایک خاتون کا ذکر ابھی آ رہا ہے. وَرُضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اللہ کی رضا, اللہ کے رضوان ان کو حاصل ہوگی. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. الذین یقولون, کون ہیں وہ لوگ, اچھے لوگ, ان کی دعا بتائی, پرائیورٹیز. دعا کیا ہے؟ ہمارے ارادوں کا, ہماری ترجیحات, ہماری پرائیورٹیز کا اظہار. ربنا, اے ہمارے رب, اننا آمنا, بے شک ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمارے گناہ بخش دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, راست باز ہیں, فرما بردار ہیں, فیاض ہیں, اور آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. یہ سب کام تو اب رمضان میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. سحری کے لیے تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں. خوب استغفار کیا کیجیے کثرت کے ساتھ. شہد اللہ, اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں, اور فرشتے اور اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں. دیکھیے, اہل علم کی گواہی کو اللہ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ یہاں کہا گیا ہے. کیا علم حاصل کرنے کا دل نہ چاہے گا ہمارا دل نہ چاہے گا کہ ہم دنیا کا بھی علم حاصل کریں, لیکن دین کے علم کو نگلیکٹ نہ کریں. ایک آئی ڈونٹ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ قرآن کے ساتھ تو ہم کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. اور طلب دین جس کے اندر ہوتی ہے, جو دین کے علم کا طالب ہوتا ہے, تو مچھلیاں اور پرندے اور دنیا کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اللہ اس کے مددگار فرشتے لگا دیتا ہے اس کے کام میں, اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. اتنی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے والوں کی, اللہ ہم کو اس فضیلت سے محروم نہ کرے. تو فرمایا اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا واقعی کوئی خدا نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کیٹیگوریکل بتا دیا. قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے, میں اور آپ, مسلم اور غیر مسلم, سب سے جس معیار پر, جس کرائیٹیرین پر حساب لیا جائے گا وہ اسلام ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ الگ الگ چینلز ہیں اور کہا جائے ہندوؤں سے تم جاؤ اپنے عقیدے کے مطابق کامیاب ہو جاؤ, عیسائیوں سے کہا جائے اچھا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا تھا, چلو تم بھی جنت میں چلے جاؤ. یہودیوں سے کہا جائے گا اچھا تم نے قرآن اور محمد کا انکار کیا تھا اپنے عقیدے کے مطابق, چلو تم جنت میں چلے جاؤ. یہ نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اس لیے کہ انپلیوٹیڈ, انٹیمپرڈ بات اللہ کی صرف اور صرف اب قرآن میں ہے, نہ تورات میں نہ انجیل میں. تورات انجیل کے ماننے والے خود اس بات کو مانتے ہیں. تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا, جو سلامتی چاہے گا, تو اسلام آپشن نہیں ہے, اس کو تو مسلم ہونا ہی ہے. لیکن کیا ہوا؟ فرمایا اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے, جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے, اللہ کو سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں, ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو, اسلمتم, کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ سمپل دعوت, دو ٹوک دعوت, ان کمپرومائزنگ. اسلمتم, تم تک اگر دین کا پیغام, اسلام کا پیغام پہنچ گیا, قبول کر لو. اب میں اور آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ جو فجی آئلینڈ کے اوپر یا کسی رین فارسٹ میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن تک قرآن نہیں پہنچا, جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا, ان کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ شہر کی فکر میں قاضی جی دبلے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ انصاف کرے گا یا اللہ ظلم کرے گا؟ اللہ انصاف کرے گا نا. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. دو چیزوں کی فکر کریں. میں نے تو سن لیا ہے, میں مسلمان ہوں,
سچی میں مسلمان ہوں, not as a noun, as a verb. میرا فعل, میرا عمل مسلمان ہے. دوسری فکر یہ کریں, جن تک پیغام نہیں پہنچا اللہ میں کیسے پہنچا دوں. دو طرح کے آج کافر ہیں. ایک جن تک پیغام پہنچ گیا انہوں نے اس کو قوت کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا سمجھنے کے بعد. حقیقی کافر وہی ہیں. ایک وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کے نیگلیجنس کی وجہ سے کافر ہیں, مسلمانوں کے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ, آئی ڈونٹ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ کافر رہ گئے کہ ہم نے زحمت نہیں کی کہ ہم ان تک پیغام پہنچا دیں. پہلے ہی سوچ لیتے ہیں مانیں گے ہی نہیں. کیوں سوچتے ہیں؟ آپ پہنچائیے انشاءاللہ تعالی, دین پھیلے گا اللہ نے چاہا. فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر انہوں نے بندگی قبول کر لی تو یہ راہ راست پا گئے, اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تم پر تو پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. واللہ بصیر بالعباد, اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جان کے در پے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا تھا, مراد ہے اہل کتاب, پیپل آف دا بک, ان کا کیا حال ہے. انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, ان میں سے ایک فریق پہلو تہی کر جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے. ان کا طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات, ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر بس گنتی کے چند دن. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. یعنی جھوٹے آرزویں عقیدہ بن گئی, وشفل تھنکنگ. پہلے سوچا کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ بغیر عمل کے جنت مل جائے, پھر سوچا کہ ہاں بغیر عمل کے مل جائے گی, اللہ تو غفور و رحیم ہے, اللہ تو نکتہ نواز ہے. اور جو عقیدہ بنایا ان کے طرز زندگی پر, طریقہ زندگی پر اثر انداز ہوا, ان کے اعمال پر بہت برا اثر ڈالا, اور وہ شریعت سے, اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل ہی ہٹ کر ایک پیرلل شریعت, ایک اپنی خود ساختہ سیلف کریٹڈ شریعت بنا کر بیٹھ گئے. بالکل جیسے کوئی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نوٹوں کو چھوڑ کر کاؤنٹر فیٹ نوٹ اپنے خود گھر میں بیٹھ کے چھاپ لے اور سمجھے کہ میں بڑا امیر ہو گیا. کیا لے گا؟ پکڑا گیا تو جیل جائے گا. اور جو کاؤنٹر فیٹ نیکیاں, خود ساختہ شریعتیں, جنت حاصل کرنے کے سستے سستے آسان نسخے جو خود گھڑتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ چیزیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. کہو خدایا ملک کے مالک, تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے, جس کو چاہے ذلیل کرے. حدیث میں دعا آتی ہے نا, انہ لا یذل من والیت, اللہ وہ رسوا نہیں ہو سکتا تو جس کو اپنا ولی بنا لے. ولا یعز من آدیت, اللہ تو جس سے دشمنی کر لے وہ عزت نہیں پا سکتا. ہمیں لگتا ہے نا اس مراج, ہمیں لگتا ہے یہ بڑے کامیاب, بڑے سکسیسفل, اسلام نے مجھ کو کیا دیا, میں تو کوئی عزت ہی نہیں, نمازوں نے مجھ کو کیا دیا, حجاب نے مجھ کو کیا دیا, لافنگ سٹاک بنا دیا, جاب نہیں ملی, یہ نہیں ہوا, ایڈمیشن نہیں دیا, ویزا نہیں دیا. اللہ کے ہاں تو عزت ہے نا, حقیقی معیار تو وہی ہے. انسانوں کا کیا ہے؟ بیدک الخیر, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں, جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو, جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اللہ سے مانگو, آسمانوں پر جو رب ہے اس سے مانگو جو اوپر ہے. لیکن جب لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, ادھر ادھر ولی بنا لیتے ہیں, کیا حال ان کی عقلوں کا ہو جاتا ہے کہ زمین میں دفن مردوں سے مانگنے لگتے ہیں. جا جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اے قبر والے تو دے دے, اور وہ جو اوپر بیٹھا ہے مالک الملک نہیں مانگتے, اس سے مایوس ہیں. اور کس سے مانگتے ہیں؟ ہڈیوں کے پنجر سے. جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے ان سے جا جا کر اولاد اور زندگی اور خوشیاں مانگتے ہیں.
جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ آپ کی اور میری مشکلات کو بھی خوشیوں سے بدل سکتا ہے. اور خوشیوں کے بعد جیسے کہ دن کے بعد رات آتی ہے, ہم مینٹلی تیار رہیں, جب ہم خوش ہوں کامیاب ہوں کہ کبھی نہ کبھی مشکلات آئیں گی, مینٹلی تیار رہیں گے, قبول کرنا آسان ہوگا, نہ نروس بریک ڈاؤن ہوگا, نہ جھگڑے, نہ نروس شیٹر ہوں گی. پریپیئر رہتا ہے مومن بدلتے حالات کے لیے. رمضان بھی تو ہمیں سکھاتے ہیں کبھی لمبے روزے کبھی چھوٹے روزے. ہر حال میں مسلمان جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. تو ہم بھی ہر طرح کے بدلتے حالات میں اللہ ہی کو ولی بنائیں گے. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں, یعنی رول ماڈل ان کو نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر تم ایسا طرز عمل اختیار کر لو, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ ڈراتا ہے. اللہ کرے ہم ڈرنے والے بنے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیجئے, تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ بہرحال اس کو جانتا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں, اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے, کب؟ قیامت کا دن. جب آ جائے گا لگے گا کہ بس کتنا رہے تھے دنیا میں, یومن او بعض یوم, دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو کیا ہوگا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر, وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل کیا پائے گی؟ محضرہ, حاضر. وما عملت من سوء, خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. ابھی تو دور ہے نا مجھ سے اور آپ سے فی الحال, ابھی تو ہم نہیں مرے نا, ابھی تو قیامت نہیں آئی, مہلت زندگی ہے. اللہ ہمیں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ کے رحمت کو اللہ کی مجبوری ہم نہ سمجھیں. ہم اللہ کی عام ٹوسٹنگ نہیں کر سکتے, ہم اللہ پر پریشر ڈال کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتے کہ اللہ تجھے تو معاف کرنا ہی پڑے گا, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, یہ نہیں کر سکیں گے. جب اللہ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں تو ڈر ہی نکل جاتا ہے دلوں سے. ڈریں اپنے گناہوں سے, ڈریں اللہ کے عذاب سے, اور ڈریں اللہ کی سزا سے. ڈر خود بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. اب اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو, محبت کرتے ہو, جو بھی اللہ سے محبت کرے گا وہ چاہے گا اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. اور محبت کا معاملہ یہی ہے, ون سائیڈڈ لو انسان کو بعض دفعہ بوکھلا دیتا ہے. تو یہ تو ٹو سائیڈڈ ہونا چاہیے نا, اچھا پراپر لو کا سسٹم ہونا چاہیے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ٹٹولیں کرتے ہو, اگر ہے اللہ سے محبت, جذباتی تعلق ہے, دل میں اللہ بسا ہے, ویری گڈ. نہیں ہے کوئی بات نہیں, مانگ لیں اللہ سے, ابھی مانگ لیں اللہ مجھے دے دے محبت. اللہ انسٹنٹلی بھی دے سکتا ہے, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اللہ ابھی ابھی آپ کو دے سکتا ہے. جب TCS 24 آورز کے اندر ڈیلیور کر سکتا ہے تو اللہ کیا ایک سیکنڈ کے چوتھائی حصے میں ڈیلیور نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ مانگیں, ابھی 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 فرشتہ محبت لے کر آ جائے گا, اللہ القا کر دے گا میرے اور آپ کے دل میں. تحبون اللہ, کتنے خوش قسمت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو کیا کرو؟ فاتبعونی, تم میری پیروی کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے پیچھے چلو. وہ اللہ کے محبوب ہیں, اور جس میں بھی ہمیں اپنے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے وہ ہمیں خود محبوب ہو جاتا ہے. تم ان جیسے بنو, تم ان کو اسوا بناؤ. جن باتوں کا حکم نہیں دیا تم وہ بھی اختیار کرو. تم دائیں کروٹ سو, تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ, تم بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو, تم اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, وہ تو ہے ہی بہت معاف فرمانے والا, رحم فرمانے والا. اگر ہر چیز میں اتباع نہیں کر سکتے, یعنی جو ان کا طریقہ تھا اس کو فالو کرنا مشکل ہے, تو چلو منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ قل, کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول, اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. جن چیزوں میں حکم دے دیا وہ تو ماننا ہی ماننا ہے.
فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ منہ موڑتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. کس کو کہا گیا کافر؟ جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کرے. اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اللہ کی بات نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے. اب ذرا سا موضوع مختلف ہو رہا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب ایک ذکر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا. اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ خواتین کا ذکر آتا ہے. کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری گریٹ مین دیر از اے وومن. حقیقت ہے، واقعی اللہ نے عورتوں کی بڑی قدر افزائی کی ہے. اگر عورتیں نبی نہیں بنی تو کیا ہوا؟ سو واٹ؟ نبی کی ماں تو بنی. انبیاء کس کے پیٹ میں رہے؟ انبیاء نے کس کا دودھ پیا؟ انبیاء کو کس کی گود ملی؟ عورت، ماں کا درجہ. اور یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا بھی ذکر ہے، مریم علیہ السلام کی والدہ کا، حنا ان کا نام آتا ہے. فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی ربی، اے میرے رب. پریگننٹ ہیں، کہا جاتا ہے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بچہ ہونے والا تھا. الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں کہ پتا چلے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا. خیال ان کو تھا کہ شاید بیٹا ہوگا، تو میں اس کو ہیکل میں دے دوں گی، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دے دوں گی. وہ زمانہ وہ تھا کہ جب صرف لڑکوں ہی کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا جاتا تھا. اگر الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ ہوتا اور یہ الٹرا ساؤنڈ کراتی تو کیا پتا چلتا؟ بیٹی ہے. جیسے کہ آج کل پتا کر لیتے ہیں، اور جب پتا چلتا ہے بیٹی تو کیا کرتے ہیں؟ ابورٹ کرا دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ بیٹی کتنے اجر کا سبب بنتی، پتہ نہیں وہ کیا قیامت کے دن سرخرو کراتی کہ اس کو یوں اپنے رحم میں سے نچوا کر پکوا دیا. کتنا گناہ کمایا اور کتنا بڑا ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ بنتی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے کیا کر رہی ہوں، انی نظر تو لکا، میں نے تیری نظر مان لی ہے. ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد، اپنی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالوں گی. ظرف دیکھی عورت کا، یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، میرا سہارا بنیں گے، مجھے کھلائیں گے، میرے بڑھاپے میں میری خدمت کریں گے، میں سرخرو ہو جاؤں گی. کیا ظرف، کیا ویژن ہے. آپ دیکھیے آگے تک سوچ رہی ہیں کہ اللہ میں اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی، تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. فتقبل منی، اللہ مجھ سے میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. اب کیا ہوا؟ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثى، اوپس، بیٹی ہو گئی. اللہ کا کتنا پیارا کمنٹ ہے، واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کیا پیدا کیا، اللہ ہی تو ڈالا ہے رحم کے اندر. ولیس الذکر کالانثى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں لڑکیاں کوئی لڑکوں کی طرح نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہو سکتے. سچی بات ہے، عورتیں تو ہر وہ کام کر لیتی ہیں جو مرد کر رہے ہیں. چاند پر بھی پہنچ گئی ہیں، کسی چیز میں پیچھے نہیں. مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتے، وہ نہیں دودھ پلا سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بہت اسپیشل اپنی مخلوق بنائی ہے. اور کیا کہا؟ انی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. ہیبرو زبان کا ورڈ ہے مریم، مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، خدمت گزار. اور دعا کر رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. شیطان سے بچا رہی ہیں. اگلی نسل تک کو ہم گرمی سردی سے بچاتے ہیں، خطروں سے بچاتے ہیں، ہم کیا کیا چیزوں سے بچوں کو بچاتے ہیں. ہم بدنامی سے، رسوائی سے، فیل ہونے سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ناکامی سے بچاتے ہیں. شیطان سے بچانے کا بھی اللہ کرے ہمیں خیال آئے. تو کیا ہوا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اس کو بہت اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. ان کی علمی اور اخلاقی اور روحانی اور عقلی صلاحیتیں خوب خوب پروان چڑھیں. ایک انسان کے طور پہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. ان کا اپنا مورل تشخص، ان کی مورل آئیڈینٹی، ہیومن آئیڈینٹی بالکل برابر. جنت کے بلند درجات میں برابر کا لیول پلینگ فیلڈ ہے.
ڈائس از ناٹ لوڈیڈ. تم آگے نکل جاؤ, یہ بھی تو میدان ہے, تم نکلو. مریم علیہ السلام کے مقام پر کتنے مرد رشک کریں گے قیامت کے دن. اللہ ہم کو ایسی بیٹیاں دے. ٹین ایجر گرلز کیسی ہو سکتی ہیں, اللہ مریم علیہ السلام کو ہماری ٹین ایجرز کے لیے نمونہ بنا دے. وَكَفَّلَهَا زکریا, اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا. ان کے روایات میں آتا ہی ان کے خالو تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے, یعنی سیکلوژن میں چلی گئی تھی مریم علیہ السلام. اس میں دیکھیں, ہم اپنے بچوں کے لیے بیسٹ مونٹیسری تلاش کرتے ہیں, بیسٹ اسکول حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, مریم علیہ السلام کی والدہ نے بیسٹ اسکالر دیکھ کے ریلیجس ایجوکیشن کا انتظام کیا. آج کی دنیا میں اپنی بیٹیوں کو ہم ریلیجس ایجوکیشن کی طرف مائل کریں, خاندان والے کہیں گے ملا نہیں بنانا ہے اس کو, کدھر شادی ہوگی بیچاری کی, اللہ اللہ کرنے کے لیے عمر پڑی ہے نا, ابھی عمر کیا ہے اس کی, بڑی ہو جائے گی 50 سال کی 80 سال کی ہو جائے گی تو خود ہی کر لے گی, ابھی رہنے دو, دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے. یہ ڈگری دلاؤ, یہ ڈگری دلاؤ, یہ ڈگری دلاؤ. ایک تو ماں خود ایمبیشس اپنی بیٹی کے لیے, اور بیٹی ماں سے بڑھ کر ایمبیشس. بیٹی کے اندر کیا ٹیلنٹ, کیا صلاحیتیں تھیں, خوب خوب نکری, خوب پروان چڑھی. تو وہاں گئے تو کیا دیکھتے تھے, وجد عندها رزقا, تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا, وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے. کوئی دین کے کام میں لگ جائے تو کہتے ہیں کریئر کا کیا ہوگا, کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, کھلائیں گے کہاں سے, اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ کھلاتا ہے. ڈگریاں نہیں کھلاتی, پیسہ نہیں کھلاتا, اللہ کھلاتا ہے. کیسے اللہ نے انتظام کر دیا. تو کیا جواب دیا, وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. نبی ہیں, مرد ہیں, کس سے انسپائر ہو رہے ہیں, ایک ٹین ایج گرل سے. ایک لڑکی اپنے گھر کے, اپنے خاندان کے مردوں کو کتنا انسپائر کرنے کا سبب بن سکتی ہے. وومن پاور کو سمجھیں, اللہ نے انسپریشنل کوالٹیز رکھی ہیں. اللہ نے تو عورت کو پیدائشی استاد بنایا ہے. اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی ہے. اس کے آنسو تو مردوں کا دل پگھلا دیتے ہیں. اتنا پاور ہے, بشرطی کے صحیح استعمال کریں. وہی دعا کی زکریا نے, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اپنے رب کو پکارا, پروردگار اپنی قدرت سے مجھ کو نیک اولاد عطا کر, تو ہی سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ بھی محراب میں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. کس طرف سے مانگا کہ اللہ نے وہی کی وہی خوشخبری دے دی. یحییٰ نام بھی رکھ دی, ہم تو یونیک نام کے چکر میں پھرتے رہتے ہیں. یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. وسیدن, اور سردار ہوگا. وحسورن, اور کمال درجے کا ضابط ہوگا, سیلف کنٹرول ہوگا, خواہشات پر قابو پانے والا. سرداری کے ساتھ تو یہ چیزیں ضروری ہیں. وہ نبی من الصالحین, اور صالحین میں شمار کیا جائے گا, نبی ہوگا. اب دعا مانگ لی. اب زکریا علیہ السلام کو کہتے ہیں نا ریالٹی ہٹ ہم, ان کو خیال آیا او مائی گاڈ میں نے مانگا, اور اب ریالٹی کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی. کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام, اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. وقد بلغنی الکبر, بڑھاپے نے مجھ کو پکڑ لیا. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء, جواب آیا کہ ہاں جیسے اللہ چاہے گا کرے گا. جب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, تو مردہ رحم میں بھی جان ڈال کے اس سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو کہا, ایکسائٹڈ ہو گئے نا, خوش ہو گئے. اب پوچھا اللہ سے, عرض کیا مالک تو کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. خوشخبری ملی ہے, اتنی بڑی لائف ٹائم کی تمنا پوری ہو گئی, بچہ ہونے والا ہے, بیٹا اور نیک. تو ایسے موقعوں پہ جب خوشخبریاں ملیں تو میرا اور آپ کا بھی رویہ کیا ہونا چاہیے, ہم یہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, کثرت سے رب کو یاد کرو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو, خوب خوب اللہ کو یاد کرو.
اپنے جوائے کا اظہار، تمناؤں کا، ایکسپیکٹیشنز کا، خوشی کا انتظار اللہ کی یاد کے ساتھ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں نا کہ there many a slip between the cup and the lip. کچھ بھی ہو سکتا ہے بیچ میں. اب کیا ہوا؟ اب مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا. رش کے مارے دل تو لگتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے، لیکن محنت بھی تو دیکھیں، لیکن کردار بھی تو دیکھیں، لیکن اللہ سے تعلق اور تقوی اور صبر اور شکر بھی تو دیکھیں. عمر کیا ہے؟ بائبل وغیرہ میں شاید ان کی عمر 12-13 سال آتی ہے. اتنی بڑی ایج کی نہیں تھی، بوڑھی عورت نہیں تھی، ٹین ایجر. اللہ نے چن لیا. وطہرکی، اور اللہ نے تجھ کو پاک کیا. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے تجھ کو فضیلت دی، ترجیح دی تمام دنیا کی عورتوں پر. اور بھی چند خواتین ہیں جن کو کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، ان کا ذکر آپ کو حدیث میں مل سکتا ہے. اب اگر چنی ہوئی کوئی عورت ہو اور ہم چاہیں کہ اللہ مجھ کو بھی تو پسندیدہ اپنا کر لے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم پھر کیوں لے سکتے ہیں مریم علیہ السلام سے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بردار ہو جا. میدان میرے آپ کے لیے بھی کھلا ہے. جنت کے اعلیٰ درجے صرف ایک عورت کے لیے نہیں تھے. میں اور آپ ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں اور آپ جا سکتی ہیں. کیا کرنے کا کام ہے؟ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اور جو مزہ ہے اللہ کی اطاعت میں، جو آنر ہے، جو سیلف ریسپیکٹ آتا ہے، جو خود اپنی نظروں میں انسان اچھا لگنے لگتا ہے، آئینے میں شکل بھی اچھی لگتی ہے اور دل گنگناتا رہتا ہے خوشی کے ساتھ. لائٹ آئے لائٹ جائے ڈزنٹ میٹر. شادی ہو شادی نہ ہو کوئی بات نہیں. کسی کو میری شکل اچھی لگتی نہیں اچھی لگتی، اٹس دیئر پرابلم. میں بہت خوش ہوں. اللہ کی فرما برداری لبریٹ کر دیتی ہے نا. اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جا. واسجدی، اور سجدہ کر. ورکعی، اور رکوع کر. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور یہ آج کل تو تراویح کی الحمدللہ جماعت ہو رہی ہے. میرے اور آپ کے لیے بڑا موقع ہے الحمدللہ. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی لاٹس ڈرا کیے جا رہے تھے. اور آپ اس وقت حاضر نہ تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑا کوئی ہاتھا پائی نعوذ باللہ اس کی بات نہیں کی جا رہی. پوائنٹ کہنے کا ہے کہ آپس میں آرگیومنٹ تھا. ہر ایک یہ آنر چاہ رہا تھا. اتنی پریشس چیز ہے عورت، اس کی حفاظت کے لیے وہ باقاعدہ ہیکل کے جو لوگ تھے وہ آپس میں لاٹس ڈرا کر رہے تھے. اتنا بڑا آنر. اب عورت کی حفاظت کی جائے اور عورت اس کو اپنے لیے جیل سمجھ لے، بڑبڑانا شروع کر دے. اب یہ تو عورت کا اپنا پرابلم ہے نا کہ مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھ کے بڑبڑ کرتی، ٹرسٹ ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے میرے اوپر، سب کو حفاظت کے لیے رکھ دیا ہے میری، میں خود کیوں نہیں جا سکتی، میں اکیلی کیوں نہیں رہ سکتی. نہیں، یہ اممیچورٹی کی باتیں ہیں ساری. پریشس چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے اور وہ ڈائمنڈ کہے میں خود اپنی حفاظت کر سکتا ہوں. سڑک پر رہنے کا دل کر رہا ہے، مجھ کو بھی سڑک کی رونق دیکھنی ہے. آپ ڈائمنڈ سے کہیں گی چپ، تم کو نہیں پتا تم کتنے قیمتی ہو، کوئی چرا کے لے جائے گا تم کو. آپ اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں. قیمتی چیزوں ہی کی حفاظت ہوتی ہے. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے کہ حفاظت کو آنر سمجھا جائے یا حفاظت کو جیل سمجھا جائے. یہ تو اپنا سیلف ریسپیکٹ ہے نا جو ڈکٹیٹ کرے گا. تم نے خود کو مجرم سمجھا ہے کہ تم نے خود کو ایک آنریبل انسان سمجھا ہے. کیا سمجھا؟ وی آئی پی سمجھا، حفاظت آنر لگے گی. مجرم سمجھا ہے اپنے آپ کو، لو سیلف اسٹیم ہے اگر تمہاری، تو یہ حفاظت تم کو اپنے لیے جیل لگے گی. اب کیا ہوا؟ اذ قالت الملائکہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. سنگل مدر بن رہی ہیں، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، یعنی باپ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے گا. اور یہ حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود رہے کوئی ان کے خلاف کچھ کہہ نہ سکا. ان کی میریکلس برتھ سب کے علم میں تھی. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور ایک مرد صالح ہوگا. یہ جو کہولت کی عمر ہے، مڈل ایج، یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی نہیں.
ایک نشانی ہے, واپس آئیں گے, مڈل ایج کو پہنچیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے. قالت, یہ سن کر مریم بولی, پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا. جواب ملا, ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے بس کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا, اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا, اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اسپیسیفک تھی, رسولن الی بنی اسرائیل, ایک اسپیسیفک قوم کی طرف آئے تھے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی رسالت کسی جغرافیکل یا کسی خاص وقت باؤنڈری کے اندر نہیں ہے, انٹرنیشنل ہے. اٹ ٹرانسینڈز باؤنڈریز, باؤنڈریز کے متعلق نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. اب کیا ہوا؟ اب جب بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں, اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. اور میں تم کو بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ الٹیمیٹ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور اس پر معجزوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. تو یہ معجزے اللہ کے اذن سے تھے. مسلمان عالم جب مسلمان عروج پر تھے, اسلام عروج پر تھا, کسی عیسائی سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا. کہا کہ اگر تم عیسیٰ کو اس لیے خدا مانتے ہو کہ اس نے بے جان میں سے جاندار چیز نکال لی, اس لیے خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہو, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم خدا مانو. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جو لکڑی تھی, عصا تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے سانپ بن جاتا تھا, تو تم مانو کہ وہ بھی خدا تھے. تو یہ عقل کا, علم کا بھی تو جہاد ہے جس میں کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ٹائم بہت ہے ہمارے پاس, اللہ کرے ہمیں صحت سے اور اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں. اور کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تم کو بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں. علماء یہود نے کچھ من گھڑت فتووں کے ذریعے دین کو بہت سخت کر دیا تھا, تو لہٰذا کہا کہ ان سختیوں کو دور کرنے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. تو یہ تو اپنا کام بتا دیا. لوگوں کا کیا کام؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ, تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونِی, اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. فاعبدوہ, سب اسی کی عبادت کرو. بتایا جا رہا ہے عیسائیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو, کہا اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں. انہوں نے کہا من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ قال الحواریون, حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر احسان نہیں رکھا, آپ کے مشن میں آپ کے مددگاریں نہیں. ان کو پتا تھا کہ سودا ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. جو دین کا کام کرنے آئے اللہ کی خاطر آئے, اللہ کی خاطر پیور ہو کر آئے, پھر برکت دیکھے. آمنا باللہ, ہم ایمان لے آئے اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون, اور گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. بار انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور دعا کی ربنا آمنا بما انزلت, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا, یعنی کتاب پر. واتبعنا الرسول, اور ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. تو گواہوں کی پتہ چلا دو ریکوائرمنٹس ہیں گواہ ہونے کی, اس آنر کو ملنے کی.
کتاب کو مانو اور رسول کی پیروی کرو، رسول کی بات مانو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مگر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اور وہ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھ کو واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت اور اس گندے ماحول سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں کرے، اللہ ہمیں ہمارے بہترین اجر دے. واللہ لا يحب الظالمین. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، دانستہ یا نادانستہ، کانشیس یا انکانشیسلی. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، تم ان لوگوں میں شامل مت ہونا جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں. جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. نہ چھوٹی چیز، نہ بڑی چیز، نہ تعریف، جھوٹ سے اللہ ہمیں بچا لے. بس ہم کسی چیز میں جھوٹ نہ بولیں. اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. ان ھذا لہو القصص الحق. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے پر آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے. قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. تو بتایا کہ دعوت کا آغاز، تبلیغ کا آغاز کامن گراؤنڈ سے کرنا چاہیے، اختلافی مسائل سے نہیں کرنا چاہیے. عیسائیوں کا، اہل کتاب میں سے یہودی عیسائیوں نے اپنے علماء کو شریعت بنانے کا اختیار دے دیا تھا. وہ جو حکم چاہتے شریعت کا ایبروگیٹ کر دیتے، جو چاہتے وہ شریعت کا حکم نیا شروع کر دیتے، حالانکہ شارع، شریعت بنانے والا اللہ اور اللہ کے رسول، اس کے بعد اور کوئی نہیں. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں. کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی کہ ہر ایک فرقہ بنانا چاہ رہا تھا، کھینچا تانی ابراہیم علیہ السلام پر. وہ ہمارے ہیں، وہ کہتے تھے وہ ہمارے ہیں. کوئی کہتا تھا یہودی ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں عیسائی تھے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو ایک یکسو مسلم تھے، ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ہم سے کوئی پوچھے ابو بکر سنی تھے کہ شیعہ، علی سنی تھے کہ شیعہ، عائشہ فاطمہ حنفی تھیں کہ مالکی، شافعی تھیں یا حنبلی، کیا تھیں؟ اہل حدیث تھیں کہ بریلوی، کون تھیں؟ کیا تھیں؟ کیا تھے یہ سب؟ حنیفہ مسلمہ، حنیف مسلم،
اللہ ہم کو اسلام پر جوڑ دے اور ہمیں فرقے فرقے چھوڑ دیں. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلام کے کلچر، اسلام کی شریعت کی جڑ ابراہیمی دین کے اندر ہے، عرب کلچر میں نہیں ہے. عرب کلچر تو جغرافکلی لمیٹڈ چیز ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تو تینوں مذاہب ہی ہیں، تو یہ انٹرنیشنل چیز ہے. عرب کلچر کہہ کے بعض دفعہ بہت سے اسلام کی چیزوں کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ عرب کلچر نہیں. آپ دین ابراہیمی کو زندہ کرنے آئے تھے. فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تم کو راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو. شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات مت مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا. یعنی 2500 سال اے بنی اسرائیل نبوت تم میں آئی، اب نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، تم حق قبول کر لو. یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہیے فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں سے تو کوئی ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ڈھیر بھی اس کو دے دو وہ تمہارا مال تم کو ادا کر دے. اور کسی کا حال یہ ہے اگر 1 دینار کے معاملے میں بھی بھروسہ کرو تو ادا نہ کرے الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات محض جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا اور نہ پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو آج ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں اس میں تحفہ معراج بھی کیسٹ ہے، آیت الکرسی پر بھی کیسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.